اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید العرب شیخ بطحہ عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت ابو طالب کے نام سے مشہور تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کا ایک نام عمران بھی ملتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول فرمائی۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے، مشرکین اور کفار مکہ کی جرأت نہ ہوئی کہ حضور پاک کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام حضرت ابو طالب، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل اور حضرت علی، اور بیٹیوں کے نام ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین اور کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی حد کر دی۔ جس سال جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال کو غموں کا سال قرار دیا۔ ایک دفعہ اہلیان حجاز پر قطع پڑا۔ عیسائی و مشرک، جاہل و بت پرست سب کے سب حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ میں ان سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہ تھا۔ آ کر کہنے لگے کہ خدا سے بران رحمت کی درخواست کریں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور بیت اللہ کی طرف چل دیے۔ ان کی آغوش میں چاند سا لڑکا بھی تھا۔ بیت اللہ پہنچ کر حضرت ابو طالب نے اس لڑکے کو ہاتھ میں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بران رحمت کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور بارش برسنے لگی۔ بارش نے حجاز کی پیاسی زمین کو سیراب کیا اور مکہ کی سوکی ہوئی وادی کھل اٹھی۔ وہ چاند سا لڑکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں حضرت ابو طالب پہچان چکے تھے کہ وہ نبی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے پاس بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ قافلے میں یمن کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا راستہ لوک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے ان کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قافیہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا لیا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کے اس کے پاس لے کر جاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر
اس کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قافیہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ یہ قافیہ شناس نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قافیہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات حضرت ابو طالب نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے نیچے اتر آئے، بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا، پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ اپنی ایڑی مبارک پھر ماری، اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق کا اظہار کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ضرور ساتھ لے جاؤں گا، یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اس سے کبھی جدا ہو سکتا ہوں۔ ایک روایتوں میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کسی کے پاس چھوڑ جا رہے ہیں؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس سے ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے، بولے، کیا مطلب؟ یہ کوئی میرا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔
ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تم یہودیوں سے اس لڑکی کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ پھر ساری عمر حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت ابو طالب اپنی شخصیت کی عظیم اور ہر لحاظ سے قدر و آور، طاقتور اور اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے۔ حضرت ابو طالب ہی قاسامہ کے بانی ہیں، جو کہ اسلام کی عدالتی نظام کا موجد ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔